بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ 2-3 روز قبل وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنے ٹی وی ٹاک میں جو وہ عوام کے سوالوں کے جواب یا عوام کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کچھ دنوں بعد، اس میں ایک سوال کے جواب میں کہ یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا کیا سد باب ہونا چاہیے، تو خان صاحب نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس کی ایک وجہ تو فحاشی ہے کہ ہمارے یہاں خواتین کے لباس ایسے ہو گئے کہ اٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو، جس کی وجہ سے لوگ ان کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ بیان تو بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسلام نے اس لیے پردے کا حکم دیا، بار بار فرمایا کہ مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتیں بھی اپنے نگاہیں نیچی رکھیں، اور پردے کا حکم فرمایا اور ان پاک خواتین کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں تھیں اور صحابیات تھیں ان کو، اور جو اول مخاطبین تھے ان کو حکم فرمایا۔ آج جہاں ہم کھڑے ہیں آج تو ہم بہت دور کھڑے ہیں، آج تو بے حیائی اور فحاشی کے ہزاروں سامان موجود ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسے کیس ہو رہے ہیں کہ انسانیت شرما جاتی۔ میڈیا کو چاہیے تھا، علماء کو چاہیے تھا کہ چونکہ بات ٹھیک ہے اور ہمارا الحمدللہ شروع دن سے موقف یہ، اور ہمیں حکم بھی یہ دیا گیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور برے کاموں میں تعاون نہ کرو، گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ ہمیں حکم ہی یہ دیا گیا ہے ہر مسلمان کو، تو ہمیں اس پہ عمل کرتے ہوئے وزیر اعظم کے بیان کی حمایت کرنی چاہیے تھی۔ لیکن یہاں ایک لبرل اور نام نہاد ماڈرن سیکولر میڈیا بیٹھا ہوا ہے، اور کچھ نام نہاد فلسفی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہی دن رات ہر اچھے کام کی مخالفت کرنا ہے، اور ہر اچھا کام الحمدللہ اسلام ہر اچھے کام کا حکم دیتا ہے، اور اسلام میں جتنے کام اچھے ہیں وہ ان کی مخالفت میں دن رات لگے ہوئے۔ اور مجھے بے حد افسوس ہوا کہ اس بیان کی مخالفت جیو ٹی وی کر رہا ہے، اور جیو ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ایک بے غیرت اینکر کر رہا ہے جو انڈیا کے لیے کام کرتا ہے، اور بہت ساری جو آنٹیاں تھیں میرا جسم میری مرضی والی وہ مخالفت کر رہی ہیں۔ ادھر سے جمائمہ کا بیان آ رہا ہے، جی وہ خان جس کو میں جانتی ہوں اس کا موقف تو یہ نہیں تھا، اور قرآن پاک کا کو حوالہ دینے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ قرآن پاک تو سارا بھرا ہوا ہے، عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا بار بار، مردوں کو حکم دیا گیا نگاہ پاک رکھو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، خدا نے آنکھ کو کیا ہے نگاہ، ہاں خدا نے دل کو کیا ہے نگاہ کا پیرو۔ اللہ کریم نے اس دل کو، یہ دل جب آنکھ بہکے گی تو دل بہکے گا، یہ آنکھ کو اسی لیے فرمایا کہ نظر کی حفاظت کرو، یہ بری جگہ پڑے ہی نہ یہ بری جگہ پڑے اور نہ یہ دل بہکے۔ تو خان صاحب نے تو یہ بات اچھی کی ہے، اور علماء اس کی تائید کر رہے ہیں، میں نے دیکھا جید علماء بھی اس کی تائید کر رہے ہیں، اور کرنی چاہیے۔ اختلاف سیاسی اپنی جگہ، مختلف سیاسی موقف اپنی جگہ، لیکن جتنے علماء جہاں جہاں بھی ہیں انہیں اس مسئلے پہ اس وقت جو ڈویژن ہو گئی ہے، ڈویژن یہ ہو گئی، تقسیم یہ ہو گئی۔ خان صاحب نے ایک بیان دیا، وہ بیان قرآن پاک اور حدیث پاک اور ہمارے علماء ہمارے جتنے بڑے اکابرین ہیں ان سب کا موقف، اور اسلام الحمدللہ اسلام کا کلچر یہ ہے، پردہ، شرم و حیا، یہاں اسے ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کچھ شرم و حیا کو اڑا دیں کسی طرح اور بے پردہ بنا دیں، جو 4 جماعتیں بچہ یا بچی پڑھ جائے وہ بے حیا بھی ہو جائے، ساتھ وہ بے لباس ہو جائے،
اور اسی کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اسی فحاشی کا، اس بے لباسی کا نتیجہ ہے کہ پہلے دوپٹے اترے تھے، آہستہ آہستہ اب بدن سے کپڑے بھی اتر گئے، اور بنیان کی طرح کی قمیصیں پہن کے بچیاں پھر رہی ہیں، جوان بچیاں، اور نہ ان کو خیال ہے، نہ گھر والے روک سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص کہے تو یہ سارا لبرل اور آزاد میڈیا جو ہے، یہ بکاؤ مال جو ہے، اور یہ آنٹیاں جو ہیں، کسی نے ایک دن کہا ٹی وی پہ، میں نے تو سنا اور مجھے اور زیادہ یقین آ گیا کہ یہ واقعتاً ان کا حق بنتا ہے ان آنٹیوں کا۔ انہوں نے کہا یہ جتنی 20-25 آنٹیاں ہیں سب طلاق یافتہ ہے، 2-2 3-3 خامدوں سے طلاق لے کے آزاد پھر رہی ہیں، اور اب ان کا کام یہی ہے۔ این جی اوز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور باہر سے پیسہ لیتی ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ یہاں اسلام کے خلاف افواہ سازی کی جائے، لوگوں کو اسلام سے ورگلایا جائے، لوگوں کو بغاوت پہ آمادہ کیا جائے، لوگوں کو خاندانی نظام سے نکالا جائے کسی طرح، بچیوں کو گمراہ کیا جائے، بچیوں کو والدین کے خلاف کھڑا کیا جائے، بچیوں کو یہ نعرہ دیا جائے میرا جسم میری مرضی، اور اس طرح کے بکواسات جو ہیں، یہ اسی کام پہ وہ لگی ہوئی ہیں دن رات۔ تو میری اپنی فقیر کی رائے یہ ہے کہ وہ اینکر جو شرم و حیا والے ہیں، جو صاحب ایمان ہیں، جن کے گھروں میں ابھی تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک، ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کی پیروی اور ان کی طرح پردہ سیابیات، اور ہمارے اسلاف، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری مائیں، دادیاں، نانیاں جس طرح پردہ کرتی تھیں، وہ جو پردہ ابھی تک جن گھروں میں ہے، ان اینکروں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی ذرا کھل کے بولیں، وہ صرف سنیں نہ، وہ چپ نہ رہیں، ایک دو بدماشوں کو جو بول رہے ہیں ان کو جواب دیں۔ یہ ٹی وی چینل جو ہیں، ان کا وقت آپ دن رات جو استعمال کر رہے ہیں، انہیں اسے نیکی کے لیے، خیر کے لیے استعمال کریں، تاکہ پاکستان میں جو کوشش ہو رہی ہے، جو سازش ہو رہی ہے کسی طرح سارے معاشرے کو بگاڑنے کی، یہ اس میں کامیاب نہ ہو سکیں، اور اس کے لیے جو بھی آواز اٹھائے حق کے لیے، اچھی بات کے لیے، قرآن و سنت کی روشنی میں جو آواز اٹھائے، وہ کسے باشد اور اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو، اس کی حمایت کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان میں اپنے فسادی ایجنڈے میں، پاکستان میں انتشار، افتراق اور شریعت کے ساتھ بغاوت والے ایجنڈے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں بڑی مضبوطی کے ساتھ اسی موقف پہ جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم رستہ ہمیں عطا فرما گیا، اسی پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔